حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لمبی عمر چاہے تو وہ ناشتہ جلدی کرے، شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائے اور چادر ہلکی رکھے، یعنی قرض نہ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حافظہ تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ اور قرآن پاک کا پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان اور زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، پھر فرشتے جنت کے دروازے میں اس کا استقبال کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال اور اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور حلم یعنی قدرت برداشت بھی عظیم ہو، اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہوں میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔